یہ تھی بچی مدرسہ فیضان حل نماز میں پڑھنے والی علی جناب محمد سرالی صاحب اور ان کے تمام دوست احباب اور یہاں کے نوجوانوں کی محنتیں ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے دو مدرسے چلتے ہیں مدرسہ فیضان غریب نواز ایک مدرسے میں صرف لڑکے تعلیم حاصل کرتی ہیں اور یہاں پر صرف لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور اس کو حضرات اور بڑیاں کی حفاظت فرمائے محترم حضرات اب آئیے آپ حضرات جس شخصیت کی منتظر ہیں اس شخصیت کو اپنی دعوت کا سبحان دینے جا رہا ہے محترم حضرات آج ہمارے درمیان ایک کرناٹک کی ایک عظیم شخصیت تشریف فرما ہے ماشاءاللہ حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں ہماری جماعت کے ایک بہترین عالم دین ایک بہترین مفتی ہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو علم کی دولت سے بھی نوازا ہے اور عمل کی دولت سے بھی نوازا ہے یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی کہ حضرت یہاں پر تشریف لائے محترم حضرات حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور ثواب حاصل کرتے رہیں کیونکہ عالم بعمل کا چہرہ دیکھنا بھی بولے کیا ہے ثواب ہے تو ایسے عالم بعمل مفتی کرناٹک یہاں پر تشریف فرما ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو بہت اچھے اخلاق بھی عطا فرمایا ہے اور بہت اچھے کردار بھی عطا فرمایا ہے ماشاءاللہ حضرت یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں محلہ ہے فلاں جگہ ہے جائیں کہ نہ جائیں جہاں پر بھی سنیت کی خدمت کی بات آتی ہے تو حضرت وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں ماشاءاللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ ہم تمام کے سروں پہ دائر قائم فرمائے اب آئیے اب میں بلا کسی تاخیر کی دعوت صفت دینے جا رہا ہوں مقرر عظیم جانے لطف امین فکر و فن کے شمیم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب قبلہ چیف قاضی ادارہ شریعہ کرناٹک حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اپنا ایمان افروز خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں اب آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی یہ پیچھے سے چہرہ ہٹا لو جو پیچھے بیٹھ کو ہیں چھگودان سکتے اور سامنے آ جاؤ یہ پیچھے سے چہرہ ہٹا لو جو پیچھے بیٹھ کو ہیں اور پورا اپنے سامنے آ جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جو پیچھے انہیں سب سامنے کو آ جاؤ اب اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں حضرت کی گفتگو غور سے سماعت فرمائیں آپ حضرت اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں حضرت کی گفتگو جو ہے غور سے سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو حضرات پیچھے آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ حضرات بھی سامنے آ جائیں کیونکہ اب حضرت کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے یا گھروں کے پاس کھڑے ہو کر سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات جلد سے جلد آ جائیں
کیونکہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ہماری اور آپ کی اور محلے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت یہاں پر تشریف لائے۔ یہ ہمارے محلے کے نوجوانوں کی محنتیں ہیں، ماشاءاللہ حضرت یہاں پر تشریف لائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرت سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ حضرت کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب حضرت کی گفتگو بہت ہی اچھے انداز میں ہوتی ہے۔ آپ حضرات اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے حضرت کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ اب آئیے آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قابل مبارکباد ہیں حضرت مولانا فیاض عالم صاحب اور ان کے رفقا وہ احباب جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا یا جس طور پر بھی دام کرم قدم سخن نے تعاون کیا۔ فقیر کی دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور دین اور دنیا دونوں میں بہتر سے بہتر اس کا صلہ عطا فرمائے۔ یقیناً مدرسہ فیضان غریب نواز حضرت غریب نواز کے نام پر ہے، تو انشاءاللہ یہ پھولتا اور پھلتا ہی چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تھے تو آپ 40 فقراء کو لے کر کے آئے تھے۔ زمانے نے دیکھا تھا انہی فقراء میں سے کوئی قطب تھا، کوئی ابدال تھا، اور دنیا سے جانے کا وقت آیا تو لے کر کے تو 40 کو آئے تھے، لیکن جب جانے کا وقت آیا تو اس زمین پر لاکھوں پیشانیاں ایسے آپ نے پیدا فرما دی تھی جو اس کفرستان پر سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا، جہنم سے بچایا اور جنت کا راستہ دکھایا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ آج آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ بچے، یہ لوگ، ہاں میرا تو ایمان ہے، یہی لوگ آگے چل کر کے دین کا ستون بنیں گے۔ میں تعریف کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں، میں حقیقت کے طور پر بول رہا ہوں۔ مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا تھا۔ اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ ہرقل کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے کہا عرب کے کون سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ملک میں تجارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بتایا کہ ابو سفیان بھی ہیں، ان کا قافلہ بھی ہے، مکے کے رہنے والے بھی ہیں جہاں سے پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ فرمایا۔ ہرقل نے کہا ان کو پکڑ کر کے لایا جائے۔ ہرقل نے کہا ابو سفیان اور ان کے رفقا کو یہاں میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ ابو سفیان کو لائے گیا۔ ابھی تقریر نہیں ہو رہی ہے، ابھی اطمینان رکھیں۔ ابھی میں بتا رہا ہوں کہ شروع میں کیسے لوگ اسلام سے وابستہ ہوئے، پھر آگے چل کر کے اللہ نے ان کے دست و بازو میں کیسے قوت عطا فرمائی۔ آپ یہ نہ دیکھیں ہم کیا ہیں، یہ دیکھیں کہ ہمارا بنانے والا رب کیا ہے۔ ہم کمزور ضرور ہیں لیکن میرا رب کمزور نہیں ہے۔ چنانچہ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ وہ پیغمبر کیسے ہیں۔
جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ابو سفیان نے کہا وہ ہم میں عالی نسب ہے، ان کا نسب بہت اعلیٰ ہے۔ اس نے 10-12 سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتاؤ مسلمانوں کی تعداد گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ ام ینقصون یزیدون، وہ گھٹتے جا رہے ہیں یا بڑھتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بادشاہ زمن ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایک سوال اس نے اور کیا تھا، ان کے اتباع کرنے والے عمرا ہیں یا غربا ہیں؟ ان کے اتباع کرنے والے عمرا ہیں یا غربا ہیں؟ ابو سفیان نے کہا اکثر غربا ہیں۔ ہرقل نے کہا ہاں، اسلام کا یہی حال ہے، ابتدا میں لوگ وہ جو کمزور ہوتے ہیں وابستہ ہوتے ہیں، لیکن اسلام ان کو وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ کوئی ابو بکر بن جاتا ہے، کوئی عمر فاروق بن جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں ان لوگوں کو دیکھ کر کے الحمدللہ بالکل احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے رب کے فضل کو دیکھتا ہوں۔ میرا رب جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کے دست و بازو میں قوت عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس سے پہلے کہ گفت و شنید کا معاملہ آگے بڑھے، آئیے ہم مراد مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اور اس سردی کے موسم میں با آواز بلند درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موسم سرد ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے، لیکن مومن کبھی سرد نہیں پڑا کرتا، اس کی قوت ایمانی ہمیشہ حرارت میں رہا کرتی ہے، گرم رہا کرتی ہے۔ بظاہر انسان کو ٹھنڈی ضرور لگا کرتی ہے، لیکن اس کا ایمان اس کو ہمیشہ گرم رکھتا ہے۔ انسان زمین کے اوپر بھی ہو تب بھی گرم رہتا ہے، اور زمین کے نیچے بھی ہو تب بھی گرم رہتا ہے۔ یہ گرمی حیات کی علامت ہے، اور جن کو ہم ولی کہتے ہیں وہ زمین کے اوپر بھی ہوں تب بھی حیات سے رہا کرتے ہیں، اور زمین کے نیچے ہوں تب بھی حیات سے ہی رہا کرتے ہیں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، آج آئے ہیں ہم ایک ایسے بشر کے سامنے، صف بصف قدسی کھڑے ہیں جن کے گھر کے سامنے۔ یہ شہنشاہی نہیں تو اور اس کو کیا کہیں، ساری دنیا بھیک مانگے جن کے در کے سامنے، ساری دنیا بھیک مانگے جن کے در کے سامنے۔ فرماتے ہیں آپ کی یہ محفل 11ویں شریف سے بھی منسوب ہے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی۔ ابھی جب میں اسٹیج پر پہنچا تو شاعر اسلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک بھی سنائی، اور الحمدللہ ان دونوں حضرات نے منقبت غوث اعظم بھی ہمیں سنا کر کے ہمارے ایمان کو گرما دیا، تازہ کر دیا۔ یاد رکھیں ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے درخت کے پتے کو دیکھا ہوگا،
اگر جھاڑ کا پتا ٹوٹ جائے تو وہ جوتیوں کے ٹھوکر پہ رکھا جاتا ہے، کبھی راستے میں، کبھی نالیوں میں، اور کبھی جانور کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن وہی پتا جب تنے سے وابستہ ہوتا ہے، تنے سے لگا ہوتا ہے، شاخ سے لگا ہوتا ہے، تو انسان کی نگاہ اس کو بلند کر کے دیکھا کرتی ہے، عزت کے مقام پر رکھا کرتی ہے۔ پتا اگر زمین پر گر جائے تو کہتے ہیں ایک ہلکی سی ہوا بھی اسے اڑا کر کے لے جاتی ہے، لیکن اگر درخت سے جڑا رہے تو پھر بڑی سے بڑی آندھی بھی اس کو نہیں ہلا پاتی۔ پوچھا تجھے یہ قوت کیسے ملی؟ کہا میرے اندر قوت نہیں ہے، جس سے وابستہ ہوں اس کی قوت کا اندازہ لگا، جس سے میں وابستہ ہوں اس کی قوت کا اندازہ لگا۔ یقیناً آج ہمارے اندر قوت نہیں ہے، لیکن جس کے دامن سے ہم وابستہ ہے، الحمدللہ اس کے قدموں کا حال یہ کہ اعلان فرمائے قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ایک ولی کا دامن مل جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب اولیاء کے سردار کا دامن مل جائے تو سوچو وہ کتنا کامیاب ہوگا، وہ کتنا کامیاب ہوگا۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہا کرتے ہیں کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں، اور یقیناً ہم ان کے مشن پر چلنے والے بھی ہیں، یقیناً ان کے مشن پر ہم چلنے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے گوناگوں خوبیوں کا مالک حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام معجزات جمع فرمائے جو آپ سے پہلے پیغمبروں کو عطا فرمائے تھے، اور کمال یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ ایسے بھی معجزات عطا فرمائے جو کسی کو نہیں عطا فرمایا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ مکمل ذات رسول پاک کو اللہ رب العزت نے معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی تمام اولیاء کی کرامتوں کو جمع فرمایا، بلکہ آپ کو بعض ایسی بھی کرامتیں عطا فرمائی جو کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو سراپا کرامت بنا کر کے دنیا میں بھیجا گیا، سراپا کرامت بنا کر کے دنیا میں بھیجا گیا۔ سرکار کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سفر کرنا، حضر میں رہنا، گھر میں رہنا، میدان جہاد میں رہنا، سب کچھ معجزہ تھا۔ غوث پاک کا جانا، آنا، کھانا پینا، وعظ کی محفلیں منعقد کرنا، وعظ کرنا، اپنی آواز کا پہنچانا، اور جس کے سننے کا دل چاہے دنیا میں جہاں بیٹھ جائے غوث پاک کا نام لے کر کے دائرہ کھینچ لے، اب وہاں مائی کی ضرورت نہیں پڑا کرتی۔ سننے والے کے کان کمزور ہو سکتے ہیں، سنانے والے کی زبان، غوث پاک کی زبان کمزور نہیں ہو سکتی، لہذا ساری دنیا میں جیسے کہ سامنے آدمی بیٹھتا اسے سنائی دیتا، غوث پاک کی ویسے ہی آواز ساری دنیا میں سنائی دیا کرتی، پوری دنیا میں سنائی دیا کرتی۔ اور آپ کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا یقیناً مکمل طور پر کرامت تھا، اور ایسی کرامت کہ ایسی اللہ نے کرامت دوسرے کو نہیں عطا فرمائی، ایسی کرامت غوث پاک کو وہ عطا فرمائی جو دوسروں کو نہیں عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاصیت مبارکہ کیا ہے؟ یاد رکھو، ہر پیغمبر آتا ہے ایک محدود علاقے کے لیے آتا ہے، ہر پیغمبر آئے تو ان کا ایک مخصوص زمانہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا ایک محدود علاقہ تھا، ان کا ایک مخصوص زمانہ تھا۔ حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت موسیٰ کا زمانہ ختم ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ
ختم ہو گیا، حضرت عیسیٰ کا زمانہ شروع ہوا، نئی شریعت آئی، نئے پیغمبر آئے، نئی کتاب آئی، نئی امت آئی، سب کچھ نیا نیا ہو گیا۔ اب جو حضرت موسیٰ کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نہیں پڑھی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھی جانے لگی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا۔ قربان جاؤ، میرے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنا کر کے بھیجا، ایسا بنا کر کے بھیجا کہ الحمدللہ آپ کا زمانہ جب شروع ہوا، آپ محدود علاقے کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے پیغمبر ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا جب زمانہ شروع ہوا، آپ کے بعد رب نے کوئی پیغمبر نہ بھیجا، اور آپ کے زمانے کو شروع کرنے کے بعد رب نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، جس زمانے میں آپ زمین کے اوپر تھے وہ بھی زمانہ آپ کا تھا، زمین کے نیچے ہیں وہ بھی زمانہ آپ کا ہے، اور آج کا زمانہ بھی آپ ہی کا ہے، صبح قیامت تک کا جو زمانہ رہے گا اے پیغمبر اعظم وہ آپ کا زمانہ ہوگا، اے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آپ کا زمانہ ہوگا۔ قربان جاؤ، اللہ نے ایک ولی کو بھی ایسے ہی پیدا فرمایا، ایک ولی کو بھی ایسے ہی پیدا فرمایا کہ الحمدللہ ایک محدود علاقے کے لیے وہ پیغمبر وہ ولی نہ تھے، ایک محدود علاقے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی نہ تھے۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، آپ کی محفلوں میں بیٹھنے والے صرف انسان ہی نہیں رہا کرتے تھے، اجنہ کی ایک بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، جنوں کی ایک بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، الحمدللہ الحمدللہ فرشتوں کی بھی ایک بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، کائنات سے اجنہ کی جماعت آیا کرتی تھی، آسمان سے فرشتوں کی جماعت آیا کرتی تھی، اور زمین کے ہر حصے سے ابدال کی جماعت پہنچا کرتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری کائنات کے لیے اگر کسی کو ولی بنایا گیا تو وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی بنایا گیا۔ اور قربان جاؤ اس پہ کہ آپ کا زمانہ کہ آپ ہی کے زمانے تک محدود تھا، جب تک آپ زمین کے اوپر تھے، کہ آپ کا زمانہ اسی وقت تک وہیں تک محدود تھا۔ الحمدللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، غوث پاک زمین کے اوپر تھے تب بھی انہی کا زمانہ تھا، زمین غوث پاک جب زمین کے نیچے آ گئے تب بھی آپ کا زمانہ ہے، وہ زمانہ بھی آپ کا تھا اور یہ زمانہ بھی انہی کا ہے، اور صبح قیامت تک جو بھی زمانہ آتا چلا جائے گا وہ غوث پاک ہی کا زمانہ رہے گا۔ کل بھی انہی کا سکہ چل رہا تھا، آج بھی انہی کا سکہ چل رہا ہے، صبح قیامت تک انہی کا سکہ چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح قیامت تک اگر کسی کا سکہ چلے گا تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی سکہ چلے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نعتیہ اشعار کے آخری حصے میں مقطع کے اشعار، مقطع کے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی نہ کھائے تو پوچھنے والا نہیں ہوتا، یہاں اپنے خاندان والے، محلے والے، گلی والے یہ پوچھا نہیں کرتے ہیں، غوث پاک اگر نہ کھائیں تو اللہ رب العزت ناز برداری کرے، اللہ رب العزت ناز برداری کرے۔ اور تو اور لاڈلا کہا گیا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظر میں کیسے لاڈلے ہیں اللہ اوپر۔ حضرت شیخ مغربی کے نام آپ نے سنا، ایک مرتبہ یہ وہ شیخ ہیں جو آدھی دنیا کے شیخ بنائے گئے، حضرت شیخ محمد مغربی علیہ رحمت و رضوان، یہ دنیا کے وہ شیخ ہیں جو آدھی دنیا کے ولایت انہی کے سپرد، دو ہی تو شیخ گزرے، ایک شیخ محمد مغربی اور ایک مشرقی، یہی تو دو گزرے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے حضرت شیخ محمد مغربی علیہ رحمت و رضوان اپنی خانقاہ میں جلوہ افروز تھے، اسی درمیان جب جذب کی کیفیت طاری ہوئی، اللہ اکبر، گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، سمعت و اطاعت، میں نے سنا بھی اور میں نے اطاعت بھی کی۔ لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی، آواز کوئی سنائی نہیں دے رہی تھی، آدمی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو جب کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، کسی کی آواز کانوں کی سماعتوں تک پہنچ نہیں رہی تھی، تو یہ آخر جواب دیا جا رہا ہے۔ تو کس کا جواب دیا جا رہا ہے؟ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ رب کو گواہ بنا کر کے کہا جا رہا ہے، تو کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، مریدوں کو
اور ان کے خلفاء کو حیرت ہوئی کہ بولنے والا تو سنائی، بولنے والا تو دکھائی نہیں دے رہا، حضرت کیا سن رہے ہیں؟ لیکن اس وقت کہنے کی ہمت نہ ہوئی، پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ الحمدللہ جب یہ جذب کی کیفیت جاتی رہی اور حضرت اپنے حال پر آئے، لوگوں نے پوچھا تھا حضور آپ نے یہ کہا تھا ہم رب کو گواہ بناتے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے سن بھی دیا، اطاعت بھی کی، اے حضور ہم نے کہنے والے کو نہ دیکھا لیکن آپ کی آواز کو ضرور سنا تھا۔ آپ اس کا جواب دے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ مغربی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما رہی ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، لہذا میرے رب کو گواہ بنا کر کے کہا مولا یہ آواز بھی میں نے سن لی ہے اور اطاعت میں اپنی گردن کو بھی جھکا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا میں نے تیری آواز کو سن بھی لیا اور اطاعت میں گردن کو بھی جھکا دیا اور گواہ کسی اور کو نہیں بنایا۔ مولا تو آواز پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے اور میری حالت کو دیکھنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ مولا رب العزت میں نے تجھے گواہ بنایا۔ اور جانتے ہو حضرت شیخ مغربی علیہ رحمت سے پوچھا کہ حضور آپ نے گردن جھکائی تو کیا دیکھا؟ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے کو دیکھا۔ فرماتے ہیں جنت کے دروازے، غوث پاک کی جو اطاعت کرے، بھائی ہمیں اپنے جنت پہ جانے پر یقین نہیں ہے لیکن ان کے جنت میں جانے کا یقین ہے، اور جب ان کے معنی کے ظاہر سی بات ہے وہ جنت میں جائیں گے تو ہمیں بغیر لیے ہوئے نہیں جائیں گے، بشرط کہ اطاعت کے طور پر کی جائے، بلکہ ان کے مشن پہ مکمل طور پر عمل کیا جائے، تب جا کر اطاعت کاملہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ محمد مغربی علیہ رحمت و رضوان سے پوچھنے والوں نے پوچھا تھا حضور آپ نے گردن کو جھکایا تھا، جھکا کر کے کیا دیکھا؟ کہا جنت کے دروازے کو دیکھا۔ عرض کیا حضور اور کیا دیکھا؟ کہا رسول پاک کو دیکھا۔ جو عرض کیا کس حال میں دیکھا؟ ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک کو جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا۔ کہا کس حال میں دیکھا؟ اب ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ دنیا میں غوث پاک نے جب اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے تو نبی پاک کی نظروں نے سارے اولیاء اللہ کو دیکھ لیا تھا جنہوں نے اپنی گردنوں کو جھکایا تھا۔ میرے سرکار فرشتوں کو اعلان فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ فلاں ولی نے میرے لاڈلے کے کہنے کی وجہ سے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے، جنتی جوڑا دیا جائے، جنتی خلاص کی جائے۔ جنہوں نے گردن جھکائی دنیا میں اللہ نے دنیا ہی میں انہیں جنتی جوڑا عطا فرما دیا، جنتی جوڑا عطا فرما دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا تھا یہ خلعت اسے دی جائے جس نے میرے لاڈلے کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دیا۔ جو جھکتا ہے وہ اٹھ جایا کرتا ہے، جو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے دنیا میں کہیں نہیں جھکتا۔ اور کمال یہ ہے کہ جو وہاں نہیں جھکتا ہر جگہ جھکتا ہی ہوا نظر آتا ہے، ہر جگہ جھکتا ہی ہوا نظر آتا ہے۔ جب دل مان لیتا ہے اللہ والوں کو، جب دل قبول کر لیتا ہے اللہ والوں کو تو دل جھکتا ہے تو انہی کی بارگاہ میں جھکا کرتا ہے، انہی کی بارگاہ میں جانے کا خواہش مند ہوا کرتا ہے۔ اب دوسروں کی بارگاہ اسے جچتی نہیں، اسی لیے تو فرمایا کہ تیرے جلووں میں نہائی آنکھ اپنی مدتوں، اب کوئی جچتا نہیں میری نظر کے سامنے، اب کوئی جچتا نہیں۔ مومن کی نظر میں جب محبوب خدا جچ جائے، اللہ کا ولی جچ جائے تو اب کوئی جچتا نہیں۔ اب کوئی بھی دنیا دار آ جائے، بڑے سے بڑا عہدے دار آ جائے،
اب ایسا نہیں ہے کہ مومن اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا نظر آئے. الحمدللہ مومن کی شان یہ ہوا کرتی ہے وہ آگے آگے چلا کرتا ہے, زمانہ پیچھے پیچھے چلتا ہوا نظر آتا ہے, وہ آگے آگے چلا کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا کسی کی اتباع نہیں کرتا, کسی کے دروازے پر نہیں جاتا, کیونکہ دنیا کا جو عظیم ترین دروازہ ہوا کرتا ہے, بارگاہ ہوا کرتی ہے, جو در ہوتا ہے وہاں پر وہ جھک گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی در پر اسے جھکنے نہیں دیتا. اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, سبحان اللہ یہاں نہیں سبحان تو اللہ. وہاں نہیں. مومن ایک بار جھکایا جاتا ہے, بار بار نہیں جھکایا جاتا. مومن ایک بار جھکایا جاتا ہے, بار بار نہیں جھکایا جاتا. اور جو یہاں نہیں جھکتا وہ ہر جگہ جھکا کرتا ہے, اور جو یہاں جھک جایا کرتا ہے ہر جگہ جھکنے سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے, ہر جگہ جھکنے سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے. اور ایک بات, ایک خصوصیت یاد رکھنا, اللہ والوں سے جو محبت کرتا ہے اللہ والے اسے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں, اور جو نہیں کرتا اسے نہیں. دیکھیے آپ کی محفل ہے نا, آپ نے سجائی نہیں سے تو بلایا کس کو, جس کو آپ چاہتے ہیں. آپ کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا آ کے یہاں بیٹھے گا نہیں. ارے میں نہیں بیٹھ سکتا اگر آپ نہ چاہیں تو. بات سیدھی سی ہے, آپ کا اسٹیج ہے, آپ کا گدا ہے, آپ کی کرسی ہے, آپ کا مائک ہے, سب کچھ آپ کا ہے. آپ نے محفل آپ کی آپ نے سجائی تو جو جس کو آپ چاہیں گے وہی بیٹھے گا, جس کو آپ چاہیں گے وہی بیٹھے گا. ایک چھوٹی سی محفل کا یہ عالم ہے, ایک چھوٹی سی محفل کا یہ عالم ہے کہ آپ نے سجایا تو آپ اس کے مالک ہوئے, تو سوچو غوث پاک کی محفل کا کیا عالم ہوگا. یہ تو غوث پاک کی محفل ہے, یہ تو غوث پاک کی محفل ہے. میں نے کہا اللہ کا ولی زمین کے اوپر ہو تب بھی طاقتور ہوتا ہے, زمین کے نیچے ہو تب بھی اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ طاقتور ہوا کرتا ہے. ہم نے مردہ مانا ہی نہیں ہے, ہم نے ان کو مردہ مانا ہی نہیں ہے. زمین کے اوپر ہوتے ہیں تب بھی پھول چڑھایا کرتے ہیں, زمین کے نیچے ہوا کرتے تب بھی پھول چڑھایا کرتے ہیں. سبحان اللہ پھول چڑھایا کرتے ہیں, پھول جو جن پر چڑھایا جاتا ہے, سن لو کان کھول کر کے, یہ زندوں پر چڑھایا جاتا ہے, مردوں پر نہیں چڑھایا جاتا. زندوں پر چڑھایا جاتا ہے, مردوں پر نہیں چڑھایا جاتا. جو مر کر کے مٹی میں مل گئے, جو مر کر کے مٹی میں مل گئے, ہم تو وہاں جھانکنے بھی نہیں جاتے, ہم تو وہاں جھانکنے بھی نہیں جاتے. ہم تو ان کے یہاں جاتے ہیں جو مر کر کے مٹی میں نہیں, مٹی میں جا کر کے مٹی کو بھی جنت بنا دیا کرتے ہیں. ہم ان کے بارگاہ میں جاتے ہیں جو قبر کے اندر جا کر کے قبر کو جنت نشان بنا دیا کرتے ہیں. اور ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ان کے بظاہر نگاہیں نہیں دیکھتی لیکن نگاہ فخر کرتی ہے. نہ ان کو دیکھ سکا کوئی بات نہیں, ان کی قبر کو مٹی کو بھی دیکھ لے تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یہ بتاؤ تمہاری نگاہوں نے کبھی خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھا؟ تمہاری نگاہوں نے کبھی خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا؟ کہ تمہاری نگاہوں نے کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھا؟ بڑے بڑے اولیاء گزرے, خود بنگلور میں حضرت توکل مستان کی نگاہ کسی نگاہ نے دیکھا نہیں دیکھا. لیکن یہ بتاؤ ہم جب ان کی قبروں پر جاتے ہیں تو کیا بول کر کے جاتے ہیں؟ ہم حضرت توکل مستان کے دربار میں جا رہے ہیں, حضرت توکل مستان کے دربار میں جا رہے ہیں, خواجہ کے دربار میں جا رہے ہیں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں جا رہے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے, زمین کے اوپر ہو تب بھی وہ دیکھا کرتے ہیں, تب بھی سماعت کیا کرتے ہیں, تب بھی باتوں کو سنا کرتے ہیں, اور ہمارے حق میں دعائیں فرماتے ہیں. زمین کے نیچے ہو تب بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح سے وہ اوپر سنا کرتے تھے زمین کے نیچے سے بھی سنا کرتے ہیں, اور زمین کے نیچے سے دیکھا بھی کرتے ہیں, اور زمین کے نیچے سے ہمارے حق میں دعائیں بھی فرمایا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان آج اللہ. کر رہا تھا ایک چھوٹی سی محفل ہو, آپ مالک تو جس کو آپ چاہیں اسی کو بلائیں, اور جسے آپ منع کر دیں دوسرا پہنچ نہ پائے تو بتاؤ تو یہ تو ولایت کا زمانہ کس کا ہے؟ غوث پاکی کا ہے. تو وہ جس کو چاہیں گے وہی ان کی بارگاہ میں پہنچے گا.
اب جو لوگ بولتے ہیں ہم جاتے نہیں، یہ بتاؤ وہ جاتے نہیں یا یہ بلاتے نہیں؟ بھائی بات تو کھلی ہے کہ جب سکہ انہی کا چل رہا ہے، زمانہ انہی کا چل رہا ہے، اب تمہیں بولنے کا کیا ہم جاتے نہیں؟ ارے تمہارے دل اتنے گندے ہیں کہ وہ بلاتے نہیں۔ یہ بتاؤ تم اپنی محفل میں کس کو بلاتے ہو؟ تم اپنے محفل میں کس کو بلاتے ہو؟ اسی کو تو بلاتے ہو جو آپ سے محبت کرے۔ اپنی محفل میں کس کو بلاتے ہو؟ جو آپ سے محبت کرے، آپ ان سے محبت کریں۔ یہ محبت کا معاملہ دونوں طرف سے ہو تبھی تو بلایا جاتا ہے، تبھی تو بلایا جاتا ہے۔ اگر معاملہ دشمنی کا ہو تو بتا دو کوئی آدمی کہ دعوت کا انتظام کرے اور اپنے دشمنوں کو دعوت دے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ دعوت کا جب اہتمام ہوتا ہے تو دوستوں کا بھی اہتمام ہوا کرتا ہے، دشمن کا اہتمام نہیں ہوتا۔ دوست بھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست تم سے آپ سے محبت کرے، آپ دوست سے محبت کرے۔ دوستی کا معاملہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، محبت کا معاملہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ اسی طریقے پر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والے لوگ، ان کے لیے ضمانت ہے، اولیاء ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اولیاء سے محبت کرا کرتے ہیں، تبھی اپنی بارگاہ میں آنے گے، ان کو ہدایت دیا کرتے ہیں، انہیں توفیق عطا فرمایا کرتے ہیں۔ آپ اپنے محفل کے مالک ہیں، جسے چاہیں نہ آنے دے تو وہ تو کائنات کے مالک ہیں، جسے چاہیں نہ آنے دے، جسے چاہیں نہ آنے دے۔ جی ہاں ہم سے وہ طاقتور ہیں، ہمارے بولنے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی سماعت میں اور ان کے سننے میں کمی نہیں ہوا کرتی، ان کے سننے میں اور بولنے میں، عطا فرمانے میں کمی نہیں ہوا کرتی۔ اب سنو دو بزرگوں کا معاملہ۔ حجام معلوم حجام؟ یہاں پہ تو بولتے ہی ہیں، ہے نا؟ پہلے حجام ہی سر کے بال بھی بناتا تھا، مونچھیں بھی بناتا تھا، داڑھی بھی بناتا تھا، ناخن بھی تراشتا تھا، اور کون سے دن کرتا تھا؟ کہتے ہیں جمعہ سے پہلے، جمعہ کے دن۔ یہ ساری چیزیں کرنا جمعہ سے پہلے سنت ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ ساری چیزیں جمعہ سے پہلے۔ پہلے ہماری حالت بڑی اچھی تھی کہ حجام ہمارے یہاں آتا تھا، آج ہماری حالت ہے ہم حجام کے یہاں جاتے تب بھی نمبر نہیں آتا۔ بیٹھے ہو، آج کے اور کل میں فرق سمجھ لو۔ ایمان کی حالت ایسی ہوگی ہم ان کی بارگاہ میں نہیں، بولتے بولتے حالت ایسی ہوگی ہے آج حجام بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج حجام بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب سنو میری بات، کہتے ہیں کہ ایک حجام تھا، اللہ کے ایک بزرگ تھے، اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر جمعے کو ان کے یہاں حاضری دیتا، اور حاضری دینے کے بعد آپ کی مونچھیں بنایا کرتا تھا۔ دیکھو اسلام میں کیا مونچھیں پست رکھو، کم رکھو، داڑھی بڑھاؤ۔ اب کیا ہو الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب داڑھی تو ہے ہی نہیں، داڑھی تو ہے ہی نہیں، مونچھیں لمبی رکھ لی، مونچھیں رکھ لی۔ ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی طرح ہماری سیرت بھی ہونی چاہیے اور صورت بھی ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ویسے ہمیں بھی گزارنی چاہیے۔ اب سنو، اب حجام آتا اور ہر جمعے کو خط بناتا، داڑھی کے بال ٹھیک کرتا، سر کے بال ٹھیک کرتا، ناخن تراش دیا کرتا۔ ایک دن حجام نے کہا حضور اگلے جمعہ کو ہم نہیں آئیں گے، اگلے جمعہ کو ہم نہیں آئیں گے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ اگلے جمعے کو آنے کا ارادہ نہیں؟ کہا نہیں آئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے پیر صاحب کو عرس سے وہاں جائیں گے۔ کہا ہمارے پیر صاحب جو بنوانا ہے اسی جمعے کو بنوا لیں، اگلے جمعے کو ہم نہیں آئیں گے، اگلے جمعے کو نہیں آئیں گے۔ کہا کیوں نہیں آؤ گے؟ کہا پیر صاحب کا عرس ہے وہاں ہم جائیں گے۔ کہا پیر صاحب کا حکم ہے، عرس ہے، بلکہ اس کے پیر کا نہیں تھا، ایک بزرگ کا عرس تھا، وہاں پر وہ جانا چاہتا تھا۔ اس بزرگ کو اس نے دیکھا نہیں تھا، عقیدت ایسی تھی کہ ہر سال جاتا تھا، ہر سال جاتا تھا۔ عقیدت نے جوش مارا، کہا حضور اس سال بھی جائیں گے؟ کہا دیکھا، کہا نہیں۔ کہا پھر اتنی اگے، کہا چھوڑا نہیں کبھی زندگی میں، کبھی اور چھوڑا نہیں۔ تو بھائی فیضان تو اسی وقت جاری ہوتا ہے جب عقیدت کامل ہوا کرتی ہے، فیضان اسی وقت جاری ہوتا ہے جب عقیدت کامل ہوا کرتی ہے۔ بزرگ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں ایک خط لکھ کر کے دوں گا، میں خط لکھ کر کے دوں گا، اور بزرگ کے عرس میں جانا، عرس کے بعد فلانے مقام پر پہنچ جانا، وہاں پر ہمارے ایک ساتھی آئیں گے، ان کو یہ خط دے دینا، ان کو یہ خط دے دینا، اور اس کے بعد واپس چلے آنا۔ کہا حضور بالکل منظور ہے، کہا حضور بالکل منظور ہے۔
जुमा के दिन हाजिर हुआ कि हुजूर जा रहा हूँ। हजरत ने खत लिखा, कहा कि फलाने दिन उर्स है, उर्स के दूसरे दिन फलाने बाग में जाना, फलाने बाग में मौजूद रहना, जोहर के वक्त में मौजूद रहना। वहाँ पर एक आएंगे, घोड़े पर सवार होकर के आएंगे, काला लिबास पहन करके आएंगे, उनके हाथ में वह खत दे देना। वो गया उर्स में शरीक हुआ। शरीक होने के बाद दूसरे दिन कहा उस बाग में पहुंचा, जोहर के वक्त पहुंचा, देखा वाकई एक घोड़सवार आ रहा है और काले लिबास पे आ रहा है, चेहरे पे पर्दा था, पर्दे के पड़ने की वजह से देख ना सके पूरे तौर पर, लेकिन कुछ झलक तो दिखाई दे रही थी। वो सवार जब आया, आगे आया और उसने हाथ बढ़ाया, समझ गए कि इन्हीं को खत देना है। सलाम किया, खत हवाले किया और खत हवाले करने के बाद घोड़सवार ने कहा थोड़ी देर और रुक जाओ। घोड़सवार ने कहा थोड़ी देर और रुक जाओ। थोड़ी देर और रुक गए। घोड़सवार नीचे उतरा, उसने खत का जवाब लिखा। खत का जवाब लिखने के बाद कहा ये ले जाकर के वापस दे देना, ये ले जाकर के वापस दे देना। अल्लाह अकबर। वो हजाम बेचारा परेशान होकर के खत लेकर के आया और फिर हजरत की बारगाह में हाजिरी दी। कहा हुजूर आपने खत लिखा, तो वो पढ़ करके हंस रहे थे और उन्होंने खत लिखा, आप पढ़ करके हंस रहे हैं। आप दोनों की हंसी की वजह से मेरी हंसी गायब हो गई है। मामला क्या है कि खत का मजमून कैसा था कि जिसकी वजह से आप जब आपने खत लिखा वो हंसने लगे और उन्होंने जब आपको खत लिखा आपने पढ़ा आप हंसने लगे। हंसने की वजह से मेरी खुद की हंसी गायब। हाँ सुनो सुनो, मामला ये है कि अब तक जब तुम जाते थे उसमें शरीक होकर के आते थे, मजार की मट्टी देख करके आते थे। आप हमारा कमाल सुनो, इस मर्तबा जो तुम्हारी हाजिरी हुई है वो सिर्फ कब्र पर हाजिरी नहीं हुई है, आने वाला कोई और ना था, वो साहिबे कब्र ही थे, वो हमारे दोस्तों में से थे, वो हमारे दोस्तों में से थे, आने वाला कोई और ना था, वो कब्र से उठ करके आने वाला वही बुजुर्ग था जिसके मजार पर और जिसके उस पर तुम जाया करते हो। कहा हुजूर लिखा क्या था? कहा हुजूर लिखा क्या था? आंखें खुली की खुली रह गई। अर्ज क्या हुजूर लिखा क्या था? तो इन बुजुर्ग ने कहा अल्लाह की सारी मखलूक को अपनी तरफ खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, सबको बुलाए जा रहे हो, सबको बुलाए जा रहे हो। एक हजाम को तो मेरे लिए छोड़ दिया होता, एक हजाम को तो मेरे लिए छोड़ दिया होता। अपनी मोहब्बत में ऐसा फांसा कि सबको बुला लिया, अपनी मोहब्बत में ऐसा लगाया कि सबको बुला लिया। अल्लाह अकबर। जवाब आया मैं इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक को कैसे रोकूं? तुम एक हजाम को तो रोक ना सके तो मैं इतनी बड़ी मखलूक को कैसे रोकूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जिनके दिलों में अपने महबूबों की मोहब्बत डाल दिया करता है, वो जिस हाल में हुआ करते हैं अल्लाह वालों के दरबार में पहुंच ही जाया करते हैं, वो अल्लाह वालों के बारगाह में पहुंच ही जाया करते हैं। लेकिन पहुंचने के लिए वही शर्त है कि अच्छी मोहब्बत हो, अकीदत हो, अदावत ना हो। कई को जाना बा, वाकई उन्होंने कई को बुलाना तुझे, वो तुम्हें क्यों बुलाए? माँ से जब औलाद मोहब्बत किया करती है तो माँ भी मोहब्बत किया करती है। अल्लाह के बंदे जब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह भी मोहब्बत फरमाया करते हैं। और महबूबे खुदा जब किसी बंदे से मोहब्बत करते, बंदा जब महबूबे खुदा से मोहब्बत करता है तो महबूबे खुदा भी उससे ऐसे ही मोहब्बत किया करते हैं। अल्लाह वालों से जब कोई मोहब्बत किया करता है तो अल्लाह वाले भी उनके साथ इसी तरह से मोहब्बत किया करते हैं। और इनका फैजान जानते हो? इनका फैजान ये है कि उनकी बारगाह में हाजिरी दो, बोलो या ना बोलो, अल्लाह ने तो उनको वो कुदरत दी है कि उनकी निगाहों से कुछ भी पोशीदा ना रहे, उनकी निगाहों से कुछ भी पोशीदा ना रहे। अल्लाह अकबर। सरकार की बारगाह में एक खातून थी, देहात की रहने वाली थी, और उन्होंने सीधा साधा सलाम अर्ज किया सरकार की बारगाह में, सीधा साधा सलाम अर्ज किया, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाह हम सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं कि वहां पे जाने के बाद एक खातून एक बुढ़िया ज़रीफा, उन्होंने सलाम अर्ज किया, सीधा साधा सलाम अर्ज किया, बहुत कुछ तो जानते नहीं थे। उसी दरमियान उसने देखा कि एक खातून और आई जिन्होंने बड़े सजा करके सरकार को सलाम अर्ज किया। दिल में ये बात आई, ये इतना अच्छा सलाम अर्ज करे, ऐ पैगंबर आजम आप तो इसी के सलाम को कबूल फरमाएंगे, आप तो इसी के सलाम को कबूल फरमाएंगे। मेरे अंदर तो वो हुनर नहीं है,
میرے اندر تو وہ قوت نہیں ہے، میرے اندر تو وہ علم نہیں ہے کہ میں اتنا اچھا سلام عرض کروں، اتنا اچھا سلام عرض کروں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، ہمارا ولی زندہ، ہمارا نبی زندہ، ہمارا خدا زندہ، ہمارا ولی زندہ، ہمارا نبی زندہ اور ہمارا خدا زندہ۔ اب اس کو شرک نہیں بولنا، یہ بہت جلدی تم کو پڑھا دیں گے۔ دیکھو تینوں کو زندہ کہا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ذات میں شریک کیا۔ ہاں سنو، اللہ جو زندہ ہے بذات خود زندہ ہے، اللہ بذات خود ذاتی طور پر زندہ ہے، اور رسول اللہ جو زندہ ہے وہ اللہ کی عطا سے زندہ ہے۔ محبوب خدا اللہ والے جو زندہ ہے وہ بھی اللہ کی عطا سے زندہ ہے۔ فرق ہے کہ رب جو زندہ ہے وہ ذاتی ہے اور یہ جو زندہ ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ اسی لیے کل کو کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ اللہ کی ذات میں شرک کر دیا، اللہ کی ذات میں شریک کر دیا۔ ارے بھائی، اللہ بھی زندہ، تم بھی زندہ، اللہ بھی دیکھتا ہے، تم بھی دیکھتے ہو، وہ بھی سنتا ہے، تم بھی سنتے، اس کو بھی طاقت ہے، تم کو بھی طاقت ہے۔ بتاؤ سب شرک ہو گیا؟ اگر یہی شرک کا معیار رہا تو مسلمان کون رہا؟ اگر یہی شرک کا معیار رہا تو بتاؤ تم میں سے مسلمان کون؟ سب تو مشرکی ہو جائیں گے۔ اس لیے بات سمجھنی پڑے گی کہ اللہ کا جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے اور انسان کا جو کچھ ہے وہ عطائی ہے۔ اللہ کا جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اولیاء اللہ جو زندہ ہیں، محبوب خدا جو زندہ ہیں، وہ عطائی ہے، یعنی وہ خود سے نہیں ہے، اللہ کی عطا کیے سے وہ زندہ ہیں۔ اللہ والے بھی زندہ ہیں، وہ اللہ کے زندہ رکھنے کی وجہ سے زندہ ہے، وہ اللہ کے زندہ رکھنے کی وجہ سے زندہ ہے۔ اب سنو، بات آئی وہ ضعیفہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئی اور سیدھا سادہ سلام عرض کر دیا۔ دیکھا کچھ دیر کے بعد ایک اور خاتون آئی، بہت سجا کر کے سلام عرض کیا، بہت اچھے الفاظ کو استعمال کیا، بہت اچھی آواز میں سلام عرض کیا۔ اس ضعیفہ کا دل ٹوٹ گیا کہ ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سلام کو بعد میں قبول کریں گے، اس نے تو اتنا اچھا سلام عرض کیا، اتنی اچھی آواز میں عرض کیا، اس کا سلام پہلے قبول ہو جائے گا۔ الحمدللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کے اوپر تب بھی زندہ، زمین کے نیچے تب بھی زندہ، زمین کے اوپر تب بھی سماعت فرمایا کرتے اور زمین کے نیچے ہیں تب بھی سماعت فرمایا کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ سماعت فرماتے ہیں بلکہ آواز بھی عطا فرماتے ہیں، بلکہ آپ بولا بھی کرتے ہیں۔ ندا آئی، اے خاتون سن، اس کا سلام ہم نے تجھ سے پہلے قبول نہ کیا، تیرا سلام ہم نے پہلے قبول کیا۔ یہاں نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، یہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھنا، دیکھو اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرماتا ہے۔ کہاں سے؟ یہ پیغمبر کے یہاں سے۔ اولیاء اللہ کو جو طاقت ہوتی ہے نا، وہ کہاں سے عطا ہوتی ہے؟ فرمایا یہ انبیاء اکرام کی بارگاہ سے۔ کہا انبیاء کو کہاں سے طاقت حاصل ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے، وہ اللہ کی بارگاہ سے۔ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، حدیث مبارکہ الولایت ظل النبوہ والنبوۃ ظل الالوہیہ، کہ ولایت جو ہے وہ نبوت کا عکس ہے اور نبوت جو ہے وہ الوہیت کا عکس ہے۔ میرے رب نے ایک مکان بنایا، آپ بھی مکان بناتے ہو، کتنے پلر لگاتے ہو، کتنے دروازے لگاتے ہو، کتنی کھڑکیاں لگاتے ہو، کتنے دیواریں بناتے، تب جا کر کے چھت کھڑی ہوا کرتی ہے، تب جا کر کے چھت کھڑی ہوا کرتی ہے۔ آج چھت کے لیے دیوار ضروری، آج چھت کے لیے پلر ضروری، اگر یہ نہ ہو تو آج چھت گر جائے گی، چھت بنی نہیں پائے گی۔ میرے رب نے کہا ہم نے بھی ایک چھت بنائی ہے جسے ہم آسمان کہا کرتے ہیں۔ دکھا دو اپنی نگاہ اٹھا کر کے، کہیں پلر بھی ہو کوئی دیوار بھی ہو، یہ اس کی قدرت ہے۔ وہ چاہے تو ایسی عمارت کو بنا دے جس میں نہ پلر کی ضرورت پڑے اور نہ ہی دیوار کی ضرورت پڑے۔ اگر رب سے ظاہر ہو تو اسی کو قدرت کہا جاتا ہے، اگر رب سے ظاہر ہو تو اسی کو قدرت کہا جاتا ہے۔
چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، چلتے پھرتے ہوئے دیکھا، سرگوشیاں کرتے ہوئے دیکھا، لیکن قربان جاؤ سرکار مہد میں ہیں، ابھی آرام فرما رہے ہیں، رونے کی طبیعت چاہی تو چاند آ گیا اور سرگوشی کرنے لگا، کھلانے لگا، اور جب آپ نے انگلیاں ہلانا شروع کیا تو پورا چاند آسمان میں گھومنے لگا، اور جب آپ سن شعور کو پہنچے اور جب آپ نے انگلیوں کو اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج وہ پلٹ آیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، چاند اشارے سے ہو چاک۔ دنیا کی کوئی انگلی لا کر کے دکھا دو جس کے اشارے پر سورج اور چاند ناچتے ہو، دنیا کی کوئی انگلی لا کر کے دکھا دو جس کے اشارے پر سورج و چاند چلتے ہو۔ الحمدللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ انگشت مبارکہ ہے کہ اگر اٹھ جائے تو چاند اپنی جگہ کو چھوڑ دیا کرتا ہے، اور اگر لکیر کھینچے تو چاند بیچ سے ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور دوبارہ لکیر کھینچے تو وہی چاند جڑ جایا کرتا ہے، وہی چاند جڑ جایا کرتا ہے۔ اور وہی انگلیاں جب لشکر پیاسا ہو اور کچھ نہ ملے اور سرکار ایک کٹورے پانی میں انگلیاں ڈال دے تو اسی انگلیوں سے پانی جاری ہو جایا کرتا ہے، اسی انہی انگلیوں سے پانی جاری ہو جایا کرتا ہے۔ بتاؤ یہ معجزات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت یہ کہ آسمان بنایا بغیر کسی رکاوٹ کے، بنایا بغیر کسی سہارے کے، بنایا۔ نبی پاک سے جو ظاہر ہوا کہ چاند بھی پلٹ آیا، چاند بھی ٹکڑے ہوا، اور فرماتے ہیں کہ سورج بھی پلٹ آیا، سراقہ کے گھوڑے کے قدم کو زمین نے پکڑ لیا، سراقہ کے گھوڑے کے قدم کو زمین نے پکڑ لیا۔ سرکار نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، اے زمین پکڑ لے، اے زمین پکڑ لے۔ ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر کے آیا تھا۔ یہ بتاؤ کہ کیا کنکری کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہے، کیا عقل عطا فرمائی ہے، کیا زبان عطا فرمائی ہے، کیا سننے کے لیے کان عطا فرمائے ہیں؟ لیکن قربان جاؤ انہی انگلیوں کا اشارہ ہوا تو جن کی زبان نہیں تھی وہ بھی بولنے لگے، اور جن کی آنکھ نہیں تھی وہ بھی دیکھنے لگے، اور جن کے کان نہیں تھے وہ بھی سرکار کا کلمہ سننے لگے، اور وہ کلمہ سنا کہ الحمدللہ سرکار نے فرمایا تو مجھ سے مت پوچھ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، مٹھی کی شے کو پوچھ کہ میں کیا ہوں۔ مٹھی کو پوچھ کیوں؟ کیونکہ سرکار نے اشارہ فرما دیا یہی انگلیاں ہیں، یہی انگلیاں ہیں۔ تو انگلیوں کا یہ کمال ہے، تو بابا ابھی ہاتھ تو باقی ہے، پورا جسم باقی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ قبر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے، الحمدللہ وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ فرماتے ہیں وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ مدینہ پاک جانے کے اتفاق ہوا ہے؟ الحمدللہ بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، بہت سارے لوگ گئے ہوں گے کہ نہیں ہے؟ ارے نہیں گئے تو پھر جائیں گے بابا، انشاءاللہ ضرور جائیں گے، انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ ایک مقام ہے جس کو جنت کی کیاری کہا جاتا، جنت کی کیاری کہا جاتا، یہ ہے کیا؟ ریاض الجنت جس کو کہتے ہیں نا، ریاض الجنت یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ اس کو بھائی مسجد نبوی شریف تو کافی لمبی چوڑی بڑی ہے، جہاں پڑھو نماز 50,000 نماز کا ثواب ہے، لیکن اس میں بھی مخصوص مقام کہتے ہیں جنت کی کیاری کو کیوں؟ جنت کی کیاری ہو، لوگ آج دھکا دے دے کر جاتے ہیں، وہاں 2 رکعت آدمی نماز نہیں پڑھ پاتا۔ کتنا حصہ ہے؟ کہا ممبر سے لے کر کے سرکار کے حجرے مبارکہ کے درمیان ہے نا۔ اگر میری طرح بیٹھو تو فرماتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف ریاض الجنہ، اور اگر الٹا بیٹھ جاؤ تو الٹے ہاتھ کی طرف ہے سرکار کا یہ محراب، اور سرکار کو حجرہ تھوڑی دور پر۔ فرمایا محراب اور حجرے کے درمیان جو حصہ وہی ریاض الجنہ۔ لیفٹ سائیڈ والا کیوں نہیں ہے بھائی؟ لیفٹ سائیڈ والا بھائی مسجد تو ایک ہی ہے، ایک حصہ بہت اعلیٰ اور ایک حصہ صرف اعلیٰ، صرف اعلیٰ، اور ایک حصہ بہت اعلیٰ۔ کہا ہاں جنت کی کیاری،
اس کو اس لیے کہا گیا کہ سرکار بار بار آتے تھے حجرے سے محراب میں، محراب سے حجرے میں، حجرے سے محراب میں، محراب سے حجرے میں، بار بار چلنا، آپ کا بار بار چلنا، تلووں کا پیروں کا لگ جانا، زمین کی مٹی کا چوم لینا، یہی سبب بنا ریاض الجنہ کے بندے کا پوری مسجد نبوی میں کمال ہے، اور بہت زیادہ اگر کمال ہے تو ریاض الجنہ میں ہے۔ ریاض الجنہ سے پوچھو اللہ نے تجھے یہ کمال کہاں سے عطا فرمایا؟ ریاض الجنہ سے آواز آئے گی محبوب خدا کی وجہ سے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب خدا کی وجہ سے، ورنہ اور کون سی فضیلت ہے؟ ورنہ اور کون سی فضیلت ہے؟ فضیلت تو سب سے بڑی ہے کہ اس زمین نے سرکار کے تلووں کو چوم لیا، زمین نے سرکار کے تلووں کو چوم لیا۔ تو اب بتاؤ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو قوت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ سے جب کوئی صادر ہو قدرت کہا جاتا ہے، رسول اللہ سے کوئی ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور غوث پاک سے جو ظاہر ہو اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھیا کو دیکھا دریا کے کنارے روئی جا رہی ہے، بڑھیا کو دیکھا دریا کے کنارے روئی جا رہی ہے، کہا کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا 12 سال پہلے کشتی ڈوبی تھی یہاں پر، میرا بچہ دولہا بن کر کے جا رہا تھا باراتیوں کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے اس واقعے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر واقعہ کتاب میں نہیں لکھا جاتا، ہر واقعہ کتاب میں نہیں لکھا جاتا، اور غوث پاک کی شان سے یہ بعید تھوڑی نہ ہے، کسی ولی کی کرامت کے لیے یہ کوئی انمول چیز اور محال چیز تو ہے نہیں، تو ہو سکتا ہے، تو جب ہو سکتا ہے تو ولی کی طرف جب منسوب کیا جا رہا ہے تو انکار نہیں کیا جائے گا، انکار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بتاؤ یار آدمی کو مرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ آدمی کو مرنے کے لیے پانی میں کتنا ٹائم چاہیے؟ 5 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں، اور وہ کہہ رہے 12 سال پہلے۔ جناب والا آپ کو ایک اور مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، آدمی قبر میں کتنے دیر تک سلامت رہتا ہے؟ دیکھو ایک آدمی ایسا ہے جس کی نماز جنازہ مثال کے طور پر نہیں پڑھی گئی، کہتے ہیں کہ اس کو بغیر نماز جنازہ پڑھی ہوئے دفن کر دیا گیا، تو بتاؤ نماز جنازہ کب تک پڑھ سکتے ہو؟ فرماتے ہیں جب تک پھولا نہ ہو، جب تک پھٹا نہ ہو، جب تک اس کا جسم سلامت ہو تب تک نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کہا وہ 2 دن بھی ہو سکتے ہیں، 3 دن بھی ہو سکتے ہیں، بس کہا 2 دن بھی ہو سکتے ہیں اور 3 دن بھی ہو سکتے ہیں، بس یعنی جسم جو سلامت رہتا ہے زیادہ سے زیادہ 2 دن، ٹھنڈی کا ایام ہو تو 3 دن، ٹھنڈی کا ایام ہو تو 3 دن، اور اگر نہیں تو لیکن اللہ جسے سلامت رکھنا چاہے وہ قیامت تک سلامت رہے گا۔ عام مسئلہ میں بول رہا ہوں، عام اس سے یہ بھی نہیں سمجھنا کہ مردہ ہو گئے، اس سے یہ بھی نہیں سمجھنا کہ مردہ، ارے میں تو اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں قبرستان کے بغل سے گزرنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جاؤ تو سلام کرتے ہوئے جاؤ، السلام علیکم یا اہل القبور۔ بھائی وہ زندہ نہیں ہوتے تو سنایا کس کو جا رہا ہے؟ سنایا کس کو جا رہا ہے؟ تو روح کا نکل جانا الگ ہے اور زندہ رہنا یہ ایک الگ ہے، یہ شے ایک الگ ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے تو قبرستان کے پاس سے جانے والے کو کہا گیا کہ جا کر کے کیا بولو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ جب سن نہیں سکتے تو بلوایا کیوں جا رہا ہے؟ جب سن نہیں سکتے تو بلوایا کیوں جا رہا ہے؟ اور کون بلوا رہا ہے؟ کہتے ہیں دنیا کا جو سب سے سچا انسان نبی پاک ہے، جو فرماتے ہیں ایسا کہو دنیا کا ہر کلام غلط ہو سکتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب وہ بلوا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اب قبر کے اندر رہنے والا ہر آدمی مردہ نہیں ہوا کرتا، اسی لیے سلام بھی کیا جائے گا اور وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، یہ تو عام لوگوں کی بات ہے۔ اولیاء اللہ کی کیا بات ہوگی؟ اولیاء اللہ کی کیا بات ہوگی؟ اور سے پاک کے خانقاہ کے قریب سے ایک بزرگ کا گزر ہوا اور انہوں نے سلام کیا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا
اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک جواب دیا. آدمی دو وجہ سے بہت تعجب کرتا ہے. یا تو جواب نہ دے تب بھی تعجب ہوتا ہے کہ ضرور اس سے کوئی دشمنی ہوگی تبھی نہیں بولا, یا پھر جواب ایک بار نہ دے دو بار جواب دے دے تب بھی بہت اس کو. ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے, فجر کی نماز, فجر کا وقت قریب ہوا, مؤذن نے اذان دی تو کوئی نہیں آیا, کوئی نہیں آیا. وہ بزرگ گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کوئی نہیں آیا تو مؤذن نے کہا دوبارہ اذان دو. تو مؤذن کو کہا دوبارہ اذان دو. مؤذن نے دوبارہ اذان دی تو سارے لوگ اٹھ کے چلے آئے کہ مطلب دو بار کیوں اذان دے دی. لڑنے کے لیے اٹھ کر کے آ سکتے ہیں لیکن عبادت کے لیے اٹھ کر کے نہیں آ سکتے. لڑنے کے لیے اٹھ کر کے آ سکتے ہیں, عبادت کے لیے اٹھ کر کے نہیں آ سکتے. یاد رکھو یہ اطاعت نہیں ہے, یہ اطاعت نہیں ہے. اب سنو, بات آئی تھی غوث پاک کے دربار کی. ایک بزرگ کا گزر ہوا, سلام ایک مرتبہ کیا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مرتبہ جواب دیا. اب لوگوں کو تعجب ہوا, بھئی تعجب کا تو مقام ہے, یا تو سلام کا جواب نہ دے تب بھی تعجب, اور دو بار دے دے تب بھی تعجب, تب بھی تعجب. کا حضور سلام ایک مرتبہ کیا, جواب دو مرتبہ. کہاں دو مرتبہ؟ کہا سلام کا جواب تو ایک ہی مرتبہ دیا جاتا. حضور ارشاد فرمایا جب میں ماں کے شکم میں تھا تو انہی بزرگ کا گزر وہاں سے بھی ہوا تھا میرے گھر کے پاس سے, اور ان کی نگاہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا. انہوں نے سلام اس وقت کیا تھا جواب میں اب دے رہا ہوں. ماں کے شکم میں آنکھیں بند ہیں, منہ بند ہے, لیکن کائنات کا نظارہ کر رہے ہیں, لیکن کائنات کا نظارہ کر رہی ہے. کان بند ہے لیکن کائنات میں گونجنے والی آواز کو سماعت فرما رہی ہے. کائنات میں گونجنے والی آواز کو سماعت فرما رہی ہے. اور صرف سماعت نہیں, ذہن بنا کرتا ہے بچوں کا, لیکن ولی ذہن لے کر کے پیدا ہوا کرتا ہے. اسی لیے اس ذہن میں وہ سلام بھی محفوظ رہا اور یہ بھی محفوظ رہا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو بزرگ آپ گزرے ہیں اتنے سالوں کے بعد دوبارہ میری خانقاہ کے پاس سے گزریں گے. اتنے سالوں کے بعد خانقاہ سے گزریں گے. گزرتے وقت وہ سلام بھی کریں گے, اور سلام کرنے کے وقت میں دونوں جواب ایک ساتھ عطا فرما دوں گا. تو ولی کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہا کرتی, ولی کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہا کرتی. اب سنیے, ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والدہ محترمہ سے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگنے لگے. کہا مجھے معاف فرما دیں. والدہ نے کہا بیٹا کون سی ایسی غلطی ہو؟ کہا پہلے معاف فرما دیں. کہا بتاؤ تو صحیح. کہا مجھے معاف فرما دیں. کہا بیٹا بتا تو سامنے تو رکھ کیا بات ہے. کہا ایک مرتبہ آپ باغ میں گئی, ایک مرتبہ آپ باغ میں تشریف لے گئی. کہاں یاد ہے. کہا وہ وقت یاد کیجیے جب آپ باغ میں تشریف لے گئے. کہاں لے گئے. کہا وہ باغ سیب کا تھا. ارشاد فرمایا ہاں باغ وہ سیب کا تھا. کہا ایک سیب پکا ہوا بھی تھا جس کو آپ کی نظریں دیکھ رہی تھی. ہاں بیٹا یہ بھی یاد ہے کہ ایک سیب پکا ہوا بھی تھا جس کو میری نظر دیکھ رہی تھی, اور مجھے یہ بھی یاد ہے میں توڑنے کے لیے گئی. ارشاد فرمایا تب یہ بھی یاد ہوگا کہ بہت زیادہ پیٹ پہ درد ہوا اور درد کی وجہ سے آپ بیٹھ گئی. کہا بیٹا یہ بھی یاد ہے. کہا اسی درد کو پیدا کرنے والا کوئی اور نہ تھا, میں ہی تھا جو آپ کے شکم میں کروٹ لے رہا تھا. کہا آپ کو تکلیف پہنچائی, آپ کو اذیت پہنچائی, اس وجہ سے ہاتھ جوڑ کر کے آج معافی مانگ رہا ہوں. ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ رہا ہوں. والدہ نے کہا چلو معاف کیا, چلو معاف کیا, لیکن بتاؤ تو صحیح یہ انگڑائی لی کیوں؟ بھائی یہ انگڑائی پہلے بھی لی جا سکتی تھی, بعد میں بھی لی جا سکتی تھی, اسی وقت لینے کی وجہ کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں والدہ باغ میں گئی. کہاں گئی؟ کہا سیب کو دیکھا, دیکھا. کہا توڑنے کے لیے گئی, ہاں گئی. کہا ہاتھ بڑھایا, کہاں بڑھایا. کہا آپ کی نظر سیب کو دیکھ رہی تھی اور میری نظر سیب کو بھی دیکھ رہی تھی, آپ کے دستے مبارکہ کو بھی دیکھ رہی تھی, اور سیب کے اوپر بیٹھے ہوئے سانپ کو بھی
دیکھ رہی تھی، بچانا مقصود تھا اس لیے میں نے کروٹ لی تھی. تو ولی کی نگاہ وہ ہوا کرتی ہے کہ مادر شکم میں وہ رہا کرتا ہے لیکن ساری کائنات کو دیکھا کرتا ہے، ساری کائنات کو دیکھا کرتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردلتن علی حکم اتصالی، میں کائنات کو ایسے دیکھا کرتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ کوئی رائی کا دانہ رکھ کر کے دیکھا کرتا ہے. رائی کے دانے کا کوئی حصہ نگاہوں سے مخفی نہیں رہتا، ویسے ہی غوث پاک کی نظر سے کائنات کا کوئی حصہ مخفی نہیں رہا کرتا. ضرورت ہے کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے جشن تو بنا لیا، آپ کے واقعات بھی سن لیے، آپ کے کردار کو بھی سن لیا، اب ان کا مشن سنو. اب ان کا مشن سنو. مشن کیا تھا؟ گھر سے جب پہلی مرتبہ تعلیم کے لیے نکلے تھے، والدہ نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. والدہ نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. مشن ایسا مشن کہ کتنی دشواریاں آئی، کیا کیا پریشانیاں آئی، لیکن زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا. اس زبان سے جب بھی نکلا تو سچ نکلا. اس زبان سے جب بھی نکلا تو کوئی گانے بجانا یہ وہ خرافات یہ کبھی نہ نکلا. جب بھی نکلا تو اللہ کا کلام نکلا یا رسول اللہ کا کلام نکلا. وہ زبان اتنی متبرک کہ قبرستان میں مردے کو کہہ دیا جو قبر میں دفن تھا تو وہ بھی نکلنے پر مجبور ہو گیا. وہ بھی نکلنے پر مجبور ہو گیا. اشارہ فرمایا، زبان سے ارشاد فرمایا تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی سمندر سے نکلنے پر مجبور ہو گئی. 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی سمندر سے نکلنے پر مجبور ہو گئی. یہ وہ زبان تھی جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ وہ زبان تھی جس نے کبھی جھوٹ سیکھا نہیں. یہ وہ زبان تھی. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. غوث پاک جب پیدا ہوئے، استاذ پڑھانے کے لیے بیٹھے، کہا اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھا، کہا اب پڑھو الحمدللہ. تو پڑھنا ایسا شروع کیا کہ 18 پارہ زبانی سنا دیا. 18 پارے زبانی سنا دیے. کہا کب یاد کیا؟ کہا والدہ حافظہ تھی، پڑھا کرتی تھی، میں سن کر کے مجھے اتنا یاد ہو گیا. اس زبان پر جب بھی جاری رہا تو وہ اللہ کا کلام جاری رہا. زندگی بھر واعظ و نصیحت فرماتے رہے. رسول پاک کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہی کی تبلیغ فرماتے رہے. تو اس زبان سے نکلنے والی اگر کوئی شے تھی یا تو وہ اللہ کا کلام تھا یا رسول اللہ کا کلام تھا. کبھی بھی زبان سے جھوٹ نہ بولا، کبھی بھی زبان سے غیبت نہ کی، کبھی بھی زبان سے دھوکہ نہ کیا، کبھی بھی زبان سے برائی نہ کی، کبھی بھی زبان کو گناہوں کے لیے استعمال نہ کیا. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے کے لیے پیدا فرمائی ہے. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو پڑھنے کے لیے پیدا فرمائی ہے. آواز اللہ نے جو عطا فرمائی ہے وہ گانوں کی لہر بنانے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اپنے کلام کو سجا کر کے دوسروں تک پہنچانے کے لیے بنائی ہے. اپنے کلام کو سجا کر کے دوسروں تک پہنچانے کے لیے بنائی ہے. امام اعظم کو ایک ہی مرتبہ زندگی میں خانہ کعبہ میں جانے کا موقع ملا. ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن پڑھا، دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر کے مکمل قرآن پڑھا، اور قرآن مکمل کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کیا مولا جیسے عبادت کا حق تھا ویسے میں کر نہ سکا، جیسے عبادت کا حق تھا ویسا میں کر نہ سکا. تو مسلمانوں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر کے ارشاد فرمایا تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. زبان کی حفاظت کرنا سیکھو. زبان ہی ہے جو انسان کو نیک بھی بنایا کرتی ہے. یہی زبان انسان کو ذلت کی زندگی بھی عطا کیا کرتی ہے. یہ زبان اگر قرآن پڑھے اللہ زندگی میں بھی وقار عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی وقار عطا فرمائے گا. یہی زبان اگر گالی گلوچ کرے، دنیا کے فواحشات بکتی رہے،
تو اس دنیا میں بھی انسان ذلیل ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے زبانوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں اور تمام احکام اسلام کی پابندی کریں۔ یہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور عبادتوں کو ان کے اوقات میں پورے طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی عبادتوں میں ہم سب کو لذت عبادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔